پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی صحت ڈائری یونیسیف کی تجزیاتی رپورٹ اور اس سے جڑے ہوئے مسائل، محکمہ صحت پنجاب وزیر اعلیٰ کے غیظ و غضب کی زد پر مشتمل ہے۔ حال ہی میں یونیسیف کی جاری کردہ ایک تجزیاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 12% صحت مراکز بجلی کی مستقل فراہمی سے محروم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بجلی کی مستقل ترسیل کے ذریعے ہر سال 9000 انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ لوگ سرکاری ہسپتالوں میں محض بجلی کی مسلسل ترسیل نہ ہونے کے باعث کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاتے ہیں۔ پھر مذکورہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صحت مراکز کو مستقل بلا تعطل بجلی کا نظام بحال رکھا جائے تو 2044 تک 1,75,000 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، جنہیں ہم خود اللہ کی رضا جان کر قبرستان میں جا کر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ جبکہ یونیسیف نے اپنی اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان میں $1 امریکن صحت کے شعبے میں بجلی فراہمی پر لگانے سے $23 کا فائدہ ہوگا۔ اس پر عمل کرنے سے پاکستانی معیشت کو 2044 تک $296 ملین کا فائدہ ہو سکے گا۔ اب اس رپورٹ کی روشنی میں ضمناً آپ کی معلومات کے لیے میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سرکاری ہسپتالوں میں بجلی جانے کی صورت میں تقریباً جنریٹرز اور انہیں چلانے کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کا وافر بجٹ لاکھوں روپے میں مختص ہوتا ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی کے بہت سے ہسپتالوں کو لوڈ شیڈنگ سے باقاعدہ استثناء بھی دے دیا گیا ہے، جس میں سر فہرست سول اسپتال کراچی اور سندھ سروسز اسپتال MA جناح روڈ شامل ہے، جہاں بجلی کے نظام میں کسی بڑی خرابی کی صورت میں مذکورہ ہسپتالوں کی بجلی انتہائی مختصر دورانیے کے لیے مہینوں میں کہیں ایک آدھ بار جاتی ہے، لیکن مختص شدہ فیول 100% استعمال ہو جاتا ہے اور یہ پیسہ دونوں ہسپتالوں کی کرپٹ مافیا کی جیبوں میں جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ ان دونوں ہسپتالوں کی انتظامیہ نے MA جناح روڈ پر ہسپتالوں کے قریب 1 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر کے پیٹرول پمپس کو نظر انداز کر کے پرانا حاجی کیمپ کے اس مخصوص پیٹرول پمپ کو، جو تقریباً 3 کلومیٹر سے زائد بتایا جاتا ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی سپلائی کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، جہاں سے بمشکل 10 سے 15% فیول لینے کے علاوہ پرچیوں کے کیش کا دھندا کھلے عام چلتا ہے۔ سندھ سروسز اسپتال کی فیول بک خود ساختہ جعلی غیر قانونی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے کنٹرول میں
اور ان کے فرمان امروز سے جاری ہوتی ہے، اور وہ اپنے اس غیر قانونی دھندے کو چلانے اور چمکانے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے محکمہ صحت سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ، ڈپٹی سیکریٹری اور ضرورت کے سیکشن افسروں کو بھی گاہے بگاہے پیٹرول کی پرچیاں شہزادے کے طور پر جاری کر کے انہیں بھی خوش رکھتے ہیں، جس کا کہ وہ کوئی قانونی جواز نہیں رکھتے ہیں، لیکن سندھ میں قانون کی حکمرانی اس صوبے کے مظلوم محکوم بے بس عوام کے لیے بغیر تعبیر کا وہ خواب ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لینے والے عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں کی رقم کو 15 سالوں سے کرپشن اور کمیشن کے نام پر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور پھر انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ محکمہ صحت کو گل و گلزار بنانے کا بے شرمی کے ساتھ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ صوبے میں گریڈ 1 سے 15 تک کی 54,000 سرکاری بھرتیوں کو کالعدم قرار دینے کا تاریخی فیصلہ 15 سال سے مسلط حکومت سندھ کی لاقانونیت اور بیڈ گورننس پر وہ تماچا ہے کہ اگر یہ فیصلہ مہذب دنیا کی کسی عدالت سے آتا تو وہ حکومت کابینہ سمیت مستعفی ہو کر قوم سے معافی مانگ کر گھر چلی جاتی، لیکن وفاق کے کراچی کے 3 ہسپتالوں کی ملکیت کے معاملے پر بار بار منہ کے کھانے کے باوجود اب اس معاملے پر بھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے حکومت سندھ جا رہی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی قانون کی حکمرانی ہے وہاں چوری اور سینہ زوری کی ایسی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ بھی ہماری قومی تاریخ کا وہ سنہری باب ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے محترمہ بے نظیر بھٹو تک نے عوامی حقوق کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا، لیکن عوام کے حقوق کا سودا نہیں کیا، لیکن ان کے نام پر بار بار اقتدار میں آنے والوں نے بھٹوؤں کی عظیم قربانیوں کے فکر و فلسفے کو ہی بدل کر رکھ ڈالا ہے، اور اس کوٹے کا بھی جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو دے کر گئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ان مظلوم عوام کے حق میں ہے جن کی جنگ شہداء بھٹو نے ہمیشہ لڑی، اور آج ان کے نام لیواؤں نے تعصب کی بنا پر انہیں روزگار سے باہر رکھا۔ یقیناً بھٹو کی روحیں بھی آج اپنی قبروں میں اس ظلم اور ناانصافی پر بہت بے چین ہوں گی۔ ناظرین، ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اب تک وفاقی وزارت صحت کا اہم قلمدان پیپلز پارٹی کو رام کرنے کے لیے بطور سیاسی رشوت دینے کے لیے یہ قلمدان کسی کو نہیں دیا ہے۔ قومی وزارت صحت کا قومی ادارہ تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے تو پنجاب کی شہزادی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محکمہ صحت پنجاب کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا ہے۔ سابق وزیر صحت پنجاب کینسر کے جان لیوا مرض میں مبتلا جیل میں اسیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے مذکورہ صورتحال پر بڑا بے لاگ تبصرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈاکٹروں کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کو اس بات پر بہت غصہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکیں۔ جس طرح سے سیکریٹری صحت پنجاب علی جان کو بچانے کے لیے خانیوال تدریسی ہسپتال کی آتش زدگی کی حقیقت کو دریا برس کرنے کے لیے نرس اقصیٰ کی جبری برطرفی اور جیل بھجوانے کے معاملے نے
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نرسز اب پنجاب کی سطح پر ہی نہیں ملک گیر بنیاد پر میدان میں نکل آئی ہیں۔ پی این ایف کے سندھ کے سابق صدر فضل ودود خان اور موجودہ صدر غلام دستگیر، نائب صدر سمیرہ خواجہ پنجوانی اور جنرل سیکریٹری خیر النساء اکبر نے اپنے علیحدہ بیانات میں پنجاب کی اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ سندھ کی نرسز اقصی کے ساتھ اور مریم نواز کی فرعونیت کے خلاف ہیں۔ ادھر مریم نواز نے محکمہ صحت پنجاب کے 2 وزرائے صحت لگا کر عوام کو صحت سے اپنی بڑی دلچسپی کے اظہار کا جو بھاشن دیا ہے، لیکن سیکریٹری صحت علی جان کے ذریعے محکمہ صحت پنجاب میں جو لوٹ مار کا مریم نواز نے بازار گرم کیا ہے، اس سے نون لیگ کے ارکان اسمبلی بھی حیران اور پریشان ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی میں سیکریٹری صحت علی جان کی اربوں روپے کرپشن کے خلاف قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ 2013 تا 2018 میں علی جان پر سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں اربوں روپے کے آڈٹ اعتراضات موجود ہیں۔ اس بار 90 ارب روپے کا ری ویمپنگ پروجیکٹ وہ لے کر آئے ہیں، جس کی صبح و شام شہزادی مریم نواز پروموشن کر رہی ہیں۔ محکمہ وقف کے ذریعے کام کروا کر ہیلتھ اتھارٹیز کے بازو مروڑ کر این او سی جاری کرائے جا رہے ہیں۔ پبلک ایونٹس میں شہزادی مریم نواز علی جان کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کر کے کماؤ پوت سیکریٹری صحت کو دیو مالائی مخلوق بنانے پر تری ہوئی ہے۔ عوام کی ہیلتھ کا شعبہ فارم 47 کے حکمرانوں کی ویلتھ کا بہترین ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ملک میں جب تک حکمرانوں، افسرانوں، ارکان اسمبلی اور وزراء کا علاج صرف سرکاری اسپتالوں میں لازمی نہیں ہوگا اور ہیلتھ بلز کی ری ایمبرس پر پابندی عائد نہیں ہوگی، عوام کے صحت کا بجٹ اسی طرح سے لوٹا جاتا رہے گا۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔